بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ اور حدیث نمبر ہے 183، صفحہ نمبر ہے 248۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معرف حدیث احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد نمبر 2۔ رائٹر ہے اس کتاب کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 3، صفحہ 248 اور حدیث نمبر ہے 183۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق تم ڈالو محمد کی غلامی کا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عمران بن حطان تابعی سے روایت ہے کہ میں ایک دن حضرت ابو ذر غفاری کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کو مسجد میں اس حالت میں دیکھا کہ ایک کالی کملی لپٹے ہوئے بالکل اکیلے بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے ابو ذر، یہ تنہائی اور یکسوئی کیسی ہے؟ یعنی آپ نے اس طرح بالکل اکیلے اور سب سے الگ تھلگ رہنا کیوں اختیار فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ برے ساتھیوں کی ہم نشینی سے اکیلے رہنا اچھا ہے اور اچھے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے، اور کسی کو اچھی باتیں بتانا خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور بری باتیں بتانے سے بہتر خاموشی یعنی خاموش رہنا ہے۔ تشریح: اس حدیث میں یہ بات زیادہ صراحت و وضاحت کے ساتھ آ گئی ہے کہ خاموشی کی جو افضلیت ہے وہ بری باتوں کرنے یعنی بری باتیں کرنے کے مقابلے میں ہے، ورنہ اچھی باتیں کرنا خاموش رہنے سے افضل ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی صراحت سے آ گئی ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ اختلاط و ہم نشینی سے بہتر تنہائی ہے، لیکن صلحاء کی صحبت تنہائی سے بہتر ہے۔ یہاں یہ ایک نقطہ بھی یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے بندوں کی طبیعتیں اور ان کی استعدادیں ان کے رجحانات بہت مختلف ہیں، اور رسول اللہ کی تعلیم میں ان اتنی حکیمانہ وسعت اور ایسی جامعیت ہے کہ مختلف طبع اور مختلف رجحانات رکھنے والے بندگان خدا اپنی طبیعت اور اپنے اپنے ذوق و رجحان کے مطابق آپ کی اتباع کر کے اللہ کے قریب وہ رضا کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا بعض لوگوں کا مزاج اور ذوق ایسا ہوتا ہے کہ جس قسم کے لوگوں کو وہ پسند نہ کریں ان سے ملنا جلنا ان کے لیے شاق اور گراں ہوتا ہے، اور وہ ایسے لوگوں سے اختلاط رکھنے میں اپنا نقصان محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے حضور اکرم کی یہ تعلیم اور رہنمائی موجود ہے جس کا ذکر حضرت ابو ذر غفاری نے اس حدیث میں فرمایا ہے، اور جس پر خود ان کا عقل تھا اور ان کا عمل تھا۔ اور بعض لوگ اپنی فطرت و طبیعت کے لحاظ سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کے احوال اور چال چلن کو وہ پسند نہ کریں ان کی بھی اصلاح اور درستگی کے لیے ان سے ملنا جلنا اور ان کے اثرات سے اپنی حفاظت کرتے ہوئے ان کے ساتھ اختلاط رکھنا اور مختلف صورتوں سے ان کی خدمتیں کرنا ان کے لیے شاق نہیں ہوتا، بلکہ ان کو اس سے مناسبت ہوتی ہے۔ ان کے لیے حضور اکرم نے دوسری حدیثوں میں جو اپنے موقع پر آئیں گی اسی طرز عمل کی رہنمائی فرمائی ہے، اور اکثر صحابہ کرام جو حضرت ابو ذر کی طرح تنہائی پسند نہیں تھے ان کا طرز عمل وہی تھا۔ پس صحابہ کرام کی سیرت کے بعض پہلوؤں میں اور اسی طرح زمانہ ما بعد کے اہل ایمان اور اہل صلاح کے مختلف طبقوں کہ طرز عمل میں جو اس طرح کی رنگا رنگی کہیں کہیں نظر آتی ہے، اس کی حقیقت بس اتنی ہی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی طبیعتوں اور مزاجی مناسبتوں کے قدرتی فرق اور حضور اکرم کی تعلیم و تربیت کی جامعیت اور کاملیت کا وہ قدرتی نتیجہ ہے۔ جو لوگ اپنی تنگ نظری سے سب کو ایک ہی حال اور بالکل ایک ہی رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں، در حقیقت انہوں نے دین کی وسعت، تعلیم نبوی کی جامعیت و کاملیت اور اللہ کی تکوینی تشریحی حکمت پر غور نہیں کیا ہے۔ غور کرتے تو ان کو پتہ چلتا۔ کھائی ہے قسم خود قرآن
اصحاب کی دوڑتے گھوڑوں کی، کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، سما وہ کیسا پیارا ہوگا، سما وہ کیسا پیارا ہوگا، مسجد نبوی تو بتا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، سبحان اللہ۔